اس امر بالمعروف کی برکت یہ تھی کہ اللہ اکبر کبیرہ دریائے نیل ہمیشہ ایک نوجوان لڑکی کی بلی دی جاتی تب جاری ہوتا، ایک نوجوان لڑکی کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا تب جاری ہوتا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ جب حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مصر فتح ہوا تو آپ نے فقط ایک خط لکھا اور کہا اس خط کو دریا میں لے جا کر ڈال دو، اور جب خط دریا میں ڈالا گیا تو وہ پانی پہلے سے زیادہ تیز رفتار اور تیز دھار کے ساتھ بہنے لگا۔ آپ سے پوچھا گیا آپ نے کیا ایسا لکھ لیا؟ فرمایا میں نے لکھا تھا اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا اور بند ہوتا ہے تو تو جاری نہ ہو، رکا رہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو اللہ کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ جاری ہو جا۔ سبحان اللہ، اللہ کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ تو جاری ہو جا، اور جیسے ہی وہ خط ڈالا گیا فوراً دریائے نیل جاری ہو گیا۔ فرمایا دو صفتیں حضرت عثمان غنی والی پیدا کرے، یعنی دن میں سخاوت، رات میں عبادت، یعنی سخی ہو، سخاوت کرنے والا ہو بندہ، اور رات میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والا ہو۔ دو صفتیں مولائے کائنات والی پیدا کرے، وہ دو صفتیں کیا ہیں؟ علم کی گہرائی، علم کی گہرائی اور میدان میں شجاعت۔ فرمایا یہ 12 صفتیں جس کے اندر ہوں وہی اس لائق ہے کہ وہ مسند ارشاد پر بیٹھے، وہی اس لائق ہے کہ وہ پیری کی مریدی کی مسند پر بیٹھے، اور جس کے اندر یہ 12 صفتیں نہ ہو وہ اس لائق ہرگز نہیں ہے کہ وہ مسند ارشاد پر بیٹھے، وہ پیری مریدی کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر بہت ساری کتابیں تصنیف کی گئی، بہت سارے واقعات آپ علماء کی زبانی سنتے رہتے ہیں، بس میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غوث پاک بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، اور حضور سیدنا سرکار غوث پاک کی شان یہ تھی کہ آپ کے پاس جس طرح کا انسان آتا، جو سیکھنے آتا، اس کے علم کے مطابق آپ اس کو جواب دیتے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، یعنی لوگوں کی فہم و فراست اور ان کی دانست کے حساب سے بات کرو تاکہ بات انہیں سمجھ میں آ جائے، بات انہیں سمجھ میں آ جائے، اس لیے ان کی دانست کے حساب سے بات کرو۔ تو حضرت سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جو بھی آتا آپ اسے جواب دیتے۔ ایک مرتبہ بغداد میں ایک مسئلہ پوچھا گیا، ایک مسئلہ پوچھا گیا، اور مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص نے قسم کھائی، ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ میرے ساتھ عبادت میں کوئی بھی اس وقت شریک نہ ہو، یعنی تنہا میں عبادت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، میں ایسی عبادت کروں گا کہ میرے ساتھ عبادت میں کوئی بھی شریک نہ ہو۔ اب روزہ رکھے تو کہیں تو کوئی روزہ رکھ رہا ہوگا، نماز پڑھے تو کوئی تو کہیں نماز پڑھ رہا ہوگا، تہجد پڑھے تو کوئی تو کہیں تہجد پڑھ رہا ہوگا، اشراق پڑھے تو کوئی تو کہیں اشراق پڑھ رہا ہوگا، چاشت پڑھے تو کوئی تو کہیں چاشت پڑھ رہا ہوگا، اوابین پڑھے تو کہیں تو کوئی اوابین پڑھ رہا ہوگا، صدقہ و خیرات کرے تو کوئی تو کہیں صدقہ و خیرات کر رہا ہوگا، اور یہ کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں ایسی عبادت کروں گا کہ میرے ساتھ اس عبادت میں کوئی دوسرا شخص شریک نہ ہو۔ اب علماء کے پاس مسئلہ گیا، سب نے وقت مانگا، جواب دیا جائے گا، غور و خوض کیا، لیکن مسئلہ ہو تو ملے۔ اور سرکار غوث پاک کی شان یہ تھی کہ اللہ نے حضور غوث پاک کو علم لدنی عطا فرمایا تھا، یعنی ایک تو علم کسبی ہے جو درسگاہوں سے حاصل ہوتا ہے، اور ایک وہبی یعنی اللہ اپنی عطا سے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اب مسئلہ ہو گیا، کسی کے پاس جواب نہیں، گھما کر کے استفتاء سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب جب غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا تو علماء کی نگاہیں غوث پاک کے چہرے پر،
کہ ہم سب کے پاس تو یہ مسئلہ آ گیا، حل نہیں ہوا، غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے مسئلے کو لیا، دیکھا تو آپ مسکرائے، جب مسکرائے تو علماء کے سینے ٹھنڈے ہو گئے، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ اب علماء پر اعتراض نہیں ہوگا، لگ رہا ہے کہ شیخ اس بات کا جواب دیں گے۔ آپ مسئلے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کا جواب بڑا آسان ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا؟ فرمایا اس شخص کے لیے تھوڑی دیر کے لیے صحن کعبہ کو خالی کرا لیا جائے اور یہ شخص خانہ کعبہ کے 7 چکر لگا لے، طواف کر لے، یہ ایسی عبادت ہوگی کہ پوری دنیا میں کوئی بھی اس کے ساتھ عبادت میں اس کا شریک نہیں ہوگا، اس لیے کہ پوری دنیا میں کعبہ ایک ہی ہے، اور جب خالی کر کے یہ اکیلے طواف کرے گا تو یہ ایسی عبادت ہوگی کہ کوئی دوسرا اس عبادت میں اس کا شریک نہیں ہوگا، کوئی دوسرا اس عبادت میں اس کا شریک نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، غوث پاک کی بارگاہ میں جو بھی سوال لے کر کے آتا آپ اس کا فوراً جواب دیا کرتے تھے، اور یہ شان تھی غوث پاک کی اللہ اکبر کبیرہ کہ فرماتے قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، اور آپ کو اللہ نے غوثیت کبریٰ عطا فرمائی، اور سچے دل سے حضور صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں کہ تم بات کرتے ہو کہ غوث پاک کا مرتبہ کیا ہے، مرتبے کو بھی خبر نہیں کہ غوث پاک کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، مرتبے کو بھی خبر نہیں کہ غوث پاک کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا اونچا مقام ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا، غوث پاک کو ولیوں کا سردار بنایا، سارے ولیوں کا سردار بنایا، اور آج بھی جو سچے دل سے غوث پاک کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، حضور غوث پاک کی نظر رحمت اس پر ہوتی ہے۔ آخری جملہ کہہ کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ سرکار غوث پاک قصیدہ غوثیہ میں خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں نے اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ کی رحمت سے مرتبہ قطبیت پر میں فائز ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر سعادتوں کی برسات فرما دی، سعادتوں کی نیک بختیوں کی بارش فرما دی۔ تو گویا غوث پاک کے اس قصیدے میں بھی علم حاصل کرنے کی تعلیم ہے، آپ علم حاصل کریں۔ غوث پاک سے سچی محبت یہی ہے کہ آپ نمازوں کے پابند بنیں، غوث پاک سے سچی محبت یہی ہے کہ اچھا اخلاق پیدا کریں، غوث پاک سے سچی محبت یہ کہ دلوں سے حسد کینہ نکالیں، غوث پاک سے سچی محبت یہ کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، کسی کی زمین ناحق غصب نہ کریں، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جہاں تک ہو سکے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس لیے کہ غوث پاک فرماتے ہیں اگر ساری کائنات کے خزانے میرے ہاتھوں میں لگ جائیں تو عبد القادر کی یہی خواہش ہے کہ ان پیسوں سے، ان خزانوں سے لنگر پکایا جائے اور اللہ کی مخلوق کو لنگر کھلایا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو بزرگوں سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگوں کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی